اور یہ بات بیان ہوئی ہے اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا دین غالب کیا اور جو صحابہ کرام کی جو جماعت تیار کی، ایسی عجیب و غریب جماعت جو تیار کی، یہ کیسے تیار کی؟ فرمایا کہ یہ ایسے تیار کی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 4 کام کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی صحابہ کرام لوگوں کو، اس سے وہ ایمان لائے اور ان کا ایمان بڑھا۔ پھر ان کا تزکیہ کیا، ان کے اندر جو خرابیاں تھیں نا، بدعات تھیں، ان بدعات کو نکالا، جو ان کے اندر خراب تصورات تھے ان کو نکالا، ان کی پاک صاف کیا ان کو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر ان کو کتاب سکھائی، اللہ کی کتاب سکھائی، تعلیم دی اس کی، وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو حکمت سکھائی۔ تو یہ 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اس سے پھر وہ صحابہ کرام کی وہ جماعت تیار ہوئی کہ جس نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ فرمایا کہ اس طریقے سے غلبہ دین کی محنت کی جا سکتی ہے کہ لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جائے، اس کے نتیجے میں لوگوں کا تزکیہ کیا جائے، پھر ان کو کتاب قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے، اس سے پھر ایسی جماعت تیار ہوگی۔ آگے پھر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم نے یہودیوں کی طرح نہیں بننا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ یہودی جو تھے ان کی ایک مثال اللہ نے دی ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ان لوگوں کی مثال کہ جن کو ہم نے تورات دی تھی، تورات بھی اللہ کی ایک کتاب تھی نا، اللہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے تورات دی تھی ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر تورات یا کوئی کتاب لادی ہوئی ہو۔ اب گدھے کے اوپر میڈیکل کی کتابیں اگر لاد دیں تو اس سے گدھا ڈاکٹر نہیں بنے گا، گدھے کے اوپر فلسفیانہ کتابیں لاد دیں تو اس سے وہ فلسفی نہیں بنے گا، گدھے کے اوپر سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتابیں لاد دیں تو اس سے وہ سائنسدان نہیں بنے گا۔ اسی طرح گدھے کے اوپر تورات یا انجیل یا قرآن پاک یا حدیث کی کتابیں اس کے اوپر لاد دیں، اس سے وہ عالم فاضل یا اللہ کا بندہ نہیں بن جائے گا۔ گدھا گدھا ہی ہے، اس کو کیا پتہ میرے اوپر کیا ہے، اس کو تو اتنا پتہ ہے بس میرے اوپر بوجھ ہے، 1 من بوجھ ہے، 2 من بوجھ ہے، بس اٹھایا ہوا ہے، اس بوجھ کو لے کے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ ہم نے کتاب دی تھی تورات، ان کو بنی اسرائیل جو تھے یہودی تھے ان کو ہم نے تورات دی تھی، انہوں نے تورات کو اس طرح اٹھایا جیسے گدھے نے اٹھایا ہوتا ہے، کہ پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیا کرنا ہے، ہم نے سمجھے ہی نہیں اس کو۔ تو ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے ان کی طرح نہیں بننا۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا، بری مثال ہے اس قوم کی کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ آج اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں کہ آیا ہماری حالت بھی آج اسی طرح نہیں ہے کہ جو گدھے کی ہوتی ہے، کہ جس طرح گدھے کے اوپر قرآن پاک رکھا ہو تو اس کو تو نہیں پتہ نا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو آج کے مسلمانوں کو دیکھیں تو آج کے مسلمانوں کو بھی نہیں پتہ قرآن پاک میں اللہ کیا فرما رہا ہے کیا نہیں، بس زیادہ سے زیادہ اتنا کہ پڑھنا آتا ہے الفاظ جو ہے وہ، باقی سمجھ جو ہے وہ تو نہیں آتی، وہ مثال تو ادھر بھی فٹ آتی ہے۔ تو یہی چیز یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ ہمیں ان کی طرح نہیں بننا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا کہ تورات اللہ نے دی ہے تو اس میں اللہ کا کیا احکامات ہیں، اس چیز کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، تو وہ پھر کہاں سے کہاں چلے گئے۔ تو ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے اس طرح نہیں بننا، بلکہ اللہ کے ان احکامات کو سمجھنا ہے تاکہ تمہیں اس کے مطابق زندگی گزار سکو۔ پھر آگے